کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عرب کو اور اس خطے کو کیوں پسند کیا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ دنیا تو اتنی بڑی تھی، پہلے انبیاء کوئی شام میں پیدا ہوئے، کوئی کہیں پیدا ہوئے، کوئی کہیں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں کیوں آئے؟ آخر ان عربوں میں کون سی ایسی بات تھی؟ حدیث کے اندر آتا ہے، حکیم ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے اوپر پاک نفوس تلاش کرنے کے لیے پوری زمین کا چکر لگایا، مگر چونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا اس لیے انہوں نے ظاہری اعمال اور افعال پر نظر نہ کی بلکہ فطرت اور استعداد کو سامنے رکھا، اور اس اعتبار سے انہوں نے ساری دنیا میں جو ہے نا بنی ہاشم کو افضل پایا اور بنی ہاشم سے افضل کسی اور کو نہ پایا۔ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے انہی کو پسند کیا اور انہی کو بہتر پایا، اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہی لوگوں کو کیوں چنا؟ اس کے بارے میں چند باتیں آتی ہیں، 8 باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کے اندر نسب دانی کا رواج اتنا زیادہ تھا کہ انسان تو انسان، جانوروں کے، گھوڑوں کے نسب بھی ان کو یاد ہوا کرتے تھے، اور کوئی انسان آزاد عورت سے پیدا ہوا یا کسی باندی سے پیدا ہوا یا کسی شریف سے پیدا ہوا یا کسی خبیث عورت سے پیدا ہوا، ایک ایک بات ایک ایک کی ان کو یاد ہوا کرتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب نسب تمام کائنات میں سب سے زیادہ افضل تھا۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ حسب نسب کا علم ان کے اندر بہت تھا۔ دوسرا، شجاعت اور بہادری۔ اس زمانے میں 2 سپر پاورز تھیں، قیصر اور کسریٰ، ساری دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی، لیکن اس خطے کے اوپر وہ بھی حکومت نہیں کرتے تھے، اور ان لوگوں کے ادنا سے ادنا، عام سے عام آدمی اور فقیر کی بھی جرت اور ہمت اتنی ہوتی تھی، بڑے بڑے بادشاہ کے سامنے وہ بات کرتے ہوئے گھبراتا نہیں تھا، تو بہادری ان کے اندر تھی۔ تیسری بات، سخاوت اور ایثار بھی ان کے اندر تھی، ایک مہمان کے لیے پورا اونٹ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ چوتھی بات، قوت حافظہ اور ذہانت ان کے اندر بہت زیادہ تھی، ایک ایک شخص کو ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے، بلکہ 5 8 سال کے بچے سینکڑوں اشعار کہا کرتے تھے، اور حافظہ ان کا بہت قوی تھا۔ نمبر 5، غیرت اور حمیت ان کے اندر بہت زیادہ تھی، گو جاہلیت کی بنیاد پر بھی تھی لیکن بہت زیادہ تھی، اپنے قبیلے کی ادنا سے ادنا بات بھی کوئی دوسرا کر دے برداشت نہیں ہوتی تھی، اگر کسی نے کوئی بات کر دی غیرت ایسی بھڑک جاتی تھی کہ اس کے اوپر بے دریغ مال اور بے دریغ جانیں صرف کر دیتے تھے، لیکن یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کسی نے یہ کہہ کیوں دیا۔ کوئی معمولی سی بات کے اوپر بھی سینکڑوں بندے قربان کر دیا کرتے تھے قبیلے کے نام کی غیرت کے اوپر، یہ ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ چھٹی چیز، فصاحت اور بلاغت۔ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے عرب، باقی دنیا کو کہتے عجم، عجم بمانے گنگا، کہ باقی کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ مافی ضمیر، اپنے اندر کیا ہے، اپنا پیغام کیسے پہنچانا چاہتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، یہ عرب سے زیادہ اور عربی زبان سے زیادہ آج بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اپنی بات کو صحیح فصاحت اور بلاغت سے پہنچانا، تو یہ چیز بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، اور یہ وسعت اللہ رب العزت نے یہ ان کے اندر رکھی تھی۔ 7ویں بات کیا تھی؟ ان عرب لوگوں کی ہاں ہاں ہوتی تھی اور نہ ہوتی تھی، یہ ڈھل مل نہیں تھے۔ مثلا ایک آدمی نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد جتنی مرضی تکلیفیں آئیں، کافروں نے آگ پر لٹایا، گرم ریت پر لٹایا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے بس قبول کر لیا بس ہاں ہاں ہوتی تھی، اس کے بعد واپسی یا ہمارے یہاں مصلحت پسندی ہوتی ہے، وہاں نہیں تھی، ان کی ہاں ہاں تھی، اور اگر نہ ہوتی تو وہ نہ ہوتی۔ جیسے ابو جہل بدر کے موقع پہ قتل ہو گیا، زخمی پڑا ہوا ہے، بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں، اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اس کو دیکھا، ان کے یہ تھا کہ اس کو گردن کو کاٹ دیں، ختم کر دیں، اس وقت بھی نہ ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ابو جہل کہنے لگا، او غلام، او چھوکرے، تیری یہ زنگ والی تلوار، اس سے تو سردار کو کاٹے گا، میری تلوار نکالو، اس سے میری گردن کاٹو، اور دیکھو جب کاٹو گے ذرا نیچے سے کاٹنا، سر اونچا رہے سردار کا۔ تو نہ ہوتی تھی۔ اور 8ویں چیز، جفاکش ہوتے تھے،
کوئی سہولت تھی نہیں، پہاڑی زندگی تھی، کالے پہاڑ تھے، کوئی سبزہ نہیں تھا، تو زندگی کوئی ایسی خاص تجارت بھی نہیں تھی، زراعت بھی نہیں تھی، تو زندگی بہت تکلیفوں سے اور بڑی مشقتوں سے گزرا کرتی تھی، تو جفا کشی تھی۔ ان 8 وجوہات یا اس طرح کی اور وجوہات کی بنیاد علماء نے لکھی کہ ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہاں بھیجنا پسند فرمایا، کیونکہ جب اسلام کی دعوت دینی تھی، ساری دنیا نے مخالفت کرنی تھی، ساری دنیا نے مخالفت ہر طریقے کی کرنی تھی، اس وقت جفا کشی بھی چاہیے تھی، اس وقت ایسے ہی لوگ چاہیے تھے جن کی ہاں ہاں ہو، اور اپنی دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اگلے بندے کو قائل کرنے کے لیے فصاحت اور بلاغت کی بھی بے حد ضرورت تھی کہ اپنا مافی ضمیر اپنی بات کو صحیح طریقے سے سمجھا اور پہنچا سکیں۔ تو یہ وجوہات علماء نے لکھی ہیں، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں مزید اور بھی کتنی چیزیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا تو یہ چیزیں ان کی فطرت میں تھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ فطرت بدلنا ممکن نہیں ہوتا، اعمال کا بدلنا ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی چیزیں، یہ ساری چیزیں ان کی فطرت میں تھیں، پہلے غلط جگہ صرف ہو رہی تھی، ڈی ٹریک تھے، نبی علیہ السلام نے صحیح ٹریک پر ان کو چلا دیا، راستہ اللہ کا دے دیا، جنت کا دے دیا، اس پر چلے انہی فطرتوں کے ساتھ، تو وہ پوری دنیا کے اوپر حاوی ہو گئے۔ جو قوم عملاً درندوں سے بھی زیادہ بدتر تھی، وہ ملائکہ سے بھی زیادہ افضل ہو گئی۔ جو قوم قتل و غارت گری میں مبتلا تھی، جب راہ خدا میں جان دینے والے بن گئے تو آسمان کے فرشتے ان کی خدمت میں آنے لگے، ان کو سلام آنے لگے اور ان کے ساتھ جنگوں میں کھڑے ہونے لگے۔ تو فطرت نہیں بدلی جا سکتی، ہاں اعمال بدلے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بعض چیزیں ان کے اندر تھیں جو اس وقت باقی زمین کے اوپر کہیں بھی نہ تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے اس کا انتخاب فرمایا۔ پھر جغرافیائی اعتبار سے جو مکہ میں پیدائش ہوئی، خانہ کعبہ کو ناف زمین کہا جاتا ہے، یہ زمین کا سینٹر ہے۔ باقی دنیا میں دوسرے جو انبیاء آئے مختلف مقامات پر آئے، لیکن نبی علیہ السلام عین وسط زمین پر آئے کہ جہاں سے بات کرنے والے کی آواز چاروں طرف سے یکساں پہنچے۔